عید الاضحیٰ کے موقع پر گھروں میں اور کھلے میں قربانی پر پابندی کے تعلق سے بھوپال کے ایک مقامی اخبار میں شائع خبر سے مدھیہ پردیش کی مسلم تنظیموں میں سخت ناراضگی۔ مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے میٹنگ کر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے گمراہ کن خبر شائع کرنے والے اخبار پر کارروائی کرنے کے مطالبے کو لے کر بھوپال کمشنر سے بھی کی ملاقات۔ مہاراشٹر میں سیاسی بحران کے درمیان ایک ناتھ شندے کے خلاف وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کا بیان آیا سامنے۔ کہا کہ مر جائیں گے پھر بھی شیو سینا نہیں چھوڑیں گے کہنے والے آج بھاگ گئے، اور کہا کہ ایک ناتھ شندے شیو سینا کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ جتنا ہو سکے انصاف لے لو، لیکن جب تک بالا صاحب کی جڑیں ہیں شیو سینا کو کچھ نہیں ہوگا۔ UNDA کی صدارتی امیدوار دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنا پرچہ نامزدگی کیا داخل۔ مرمو نے 4 سیٹوں میں صدارتی انتخاب کے لیے داخل کیا اپنا پرچہ نامزدگی۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی کے علاوہ وزیر دفاع، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور کئی مرکزی وزراء رہے موجود۔ بیجو جنتا دل، YSR، کانگریس اور کئی دیگر جماعتوں کے قائدین بھی نامزدگی کے وقت تھے موجود۔ مہاراشٹر میں مہا وکاس اگاڑی حکومت کا سیاسی بحران مزید گہرا ہوا۔ ریاستی وزیر ایک ناتھ شندے نے 41 MLAs کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہوئے کیے فوٹوز اور ویڈیوز پوسٹ۔ شندے نے ٹویٹر پر لکھا، آپ 12 MLA کو نااہل قرار دے کر ہمیں ڈرا نہیں سکتے کیونکہ ہم بال ٹھاکرے کے پیروکار ہیں، ہمیں قانون کا علم ہے، اس لیے دھمکیوں پر کان نہیں دھرتے۔ ایک ناتھ شندے کے دعووں کے باوجود مہا وکاس اگاڑی نے ایک نئے عزم کا کیا مظاہرہ۔ کہا کہ فیصلہ ایوان میں فلور ٹیسٹ کے دوران ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی شرد پوار حکومت بچانے کے لیے سرگرم۔ نائب وزیر اعلیٰ اجت پوار کے ساتھ ادھو ٹھاکرے سے کی ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ کے تیور تبدیل۔ کہا کہ انہوں نے صرف سرکاری بنگلہ چھوڑا ہے، اپنے عزم اور ارادے کو ترک نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے 2002 کے گجرات فسادات میں نریندر مودی کو دی کلین چٹ، اور SIT رپورٹ کے خلاف دائر کی گئی عرضی کو بھی کر دیا گیا خارج۔ کانگریس لیڈر احسان جعفری کو 2002 میں احمد آباد کی گلبرگ سوسائٹی میں کیا گیا تھا قتل۔ ذکیہ جعفری نے SIT کی تفتیش پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ تفتیشی ٹیم نے طریقہ کار پر نہیں کیا عمل۔ کئی ریاستوں میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے ایک ہفتے بعد اگنی پت اسکیم کے تحت رجسٹریشن کی کھڑکی کھلی۔ اگنی پت منصوبے کے تحت سب سے پہلے ہندوستانی فضائیہ میں ہوا بھرتی کا عمل شروع۔ فضائیہ نے ٹویٹر پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اگنی ویر وایو کے لیے درخواست کے لیے رجسٹریشن ونڈو کھلا۔ تقریباً 3800 امیدواروں نے فضائیہ کی ویب سائٹ پر اگنی ویر وایو کے لیے کیا رجسٹر۔ کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گاہ تاریخی جامع مسجد سری نگر کو 2 ہفتے بعد نماز جمعہ کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجد کا انتظامیہ چلانے والی انجمن اوقاف کے ایک ترجمان نے دی خبر۔ بتایا کہ مسلسل 2 جمعۃ المبارک کے بعد حکام کی جانب سے جامع مسجد سری نگر میں نماز کی ادائیگی کی اجازت دیے جانے پر عوام نے اطمینان اور مسرت کا کیا اظہار۔ بنگلورو شہر کے چامراج پیٹ عیدگاہ کے تعلق سے جاری انتشار ہوا ختم۔ رکن اسمبلی ضمیر احمد نے اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وقف املاک کی حفاظت کے لیے ذمہ داروں کے تعاون سے ہر ممکن جدوجہد کی جائے گی، اور کہا کہ رکن اسمبلی ہونے کے ناطے ان کی کوشش ہوگی کہ املاک کے لیے BBMP کا کھاتہ منظور کروائیں تاکہ اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں کسی بھی طرح کا تنازع نہ ہو سکے۔ کرسچین مشنریز نے غربت و ناداری کا شکار روہنگیا مسلمانوں کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ انہیں اسلام سے منحرف کرا کے عیسائی مذہب میں شامل کرنے کا سلسلہ کر دیا تیز۔ بیٹرائن پورا روہنگیا کیمپ میں رہنے والے 10 روہنگیا مسلم خاندانوں نے پروٹسٹنٹ طبقے میں کی شمولیت۔ عیسائی تبلیغی مشن میں مصروف نوجوان نے کہا کہ کسی پر بھی زور و زبردستی نہیں کی گئی، صرف ورڈ آف گاڈ کی گئی تبلیغ۔